لیلۃ الجن، جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور ان کا مشرف با اسلام ہونا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن مخلوقات الہی کی تعداد اور اصناف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وما يعلم جنود ربك الا هو سورہ مدثر، اور تیرے رب کی فوجوں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ مخلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جن سے مشتق ہے، جس کے معنی چھپنے اور چھپانے کے ہیں۔ چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے، اس لیے ان کو جن کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اسی معنی یا اسی کے قریب قریب مختلف قوموں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ فرینچ میں جنی اور انگریزی میں جنی اسی مفہوم میں ہے، جس میں عربی میں جنی یعنی دیو، بھوت، پلیت ہے۔ لاطینی میں جینیس اور جینی وہ مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے ہاں ہمزاد کا ہے، اور روح نوئی کے معنی میں بھی یہ لفظ رومی اساطیر یعنی رومن میتھولوجی میں مستعمل ہوا ہے۔ فارسی میں جان کے معنی مطلق روح کے ہیں۔ بہرحال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے۔ یورپ کے موجودہ دور الحاد میں ارواح سے نامہ و پیام اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑے بڑے فلسفیوں اور مادہ پرستوں کو آئینہ حیرت بنائے ہوئے ہیں، اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرات کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسری مسلم مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو موجودہ انجیل میں مذکور ہیں، ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے پنجہ ظلم سے رہائی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ سورہ حجر۔ اور ہم نے آدمی کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ سورہ رحمان۔ اور اس نے جنوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا۔ ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی دہائی مانگی جاتی تھی۔ بت خانوں میں جو عامل اور کاہن ہوتے تھے، ان سے ان کی دوستی ہوتی تھی اور وہ ان کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ بچوں کے سرہانے استرے رکھے جاتے تھے کہ اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اعتقاد تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ وہ صورتیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں۔ خدا کے کارخانہ قدرت میں بھی ان کے استیلاء اور تصرف کو دخل تھا۔ وہ جنگلوں میں انسانوں کو مار ڈالتے تھے، راستوں سے اٹھا لے جاتے تھے، لوگوں کو بیمار کر ڈالتے تھے، ان کے ہوش و حواس کے خزانے پر قبضہ کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح خدائی الوہیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویائیں شریک تھیں، اسی طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، سورہ انعام۔ اور ان مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ مِن بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، سورہ صافات۔ اور ان مشرکوں نے خدا اور جنوں کے درمیان رشتے قائم کر رکھے ہیں۔ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ، سورہ سبا۔ خدا قیامت میں ان سے کہے گا کہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ اسلام آیا تو اس نے ان اعتقادات باطلہ کے تار و پود کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس نے دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور وہ خدا کی تھی۔ اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور درماندہ ہیں جیسے انسان، وہ بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہیں جیسی اس کی دوسری مخلوقات۔ ان میں لوگ اسی طرح اچھے اور برے، کافر اور مومن، سعید اور شقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں۔ وہ بھی توحید و رسالت اور احکام الہی کے ماننے کے ویسے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات۔ میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا۔
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے اور اس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے؟ قرآن کے تحدی کے جواب میں دونوں عاجز ہیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ سورہ اسرائیل۔ کہہ دو کہ اگر جن و انس دونوں مل کر چاہیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔ خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لاچار اور درماندہ ہیں۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے جن و انس، اگر آسمان و زمین کے حدود سے نکل کر باہر جا سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن خدا کی قدرت قاہرہ کے بغیر تم نکل نہیں سکتے۔ کاہنوں اور عاملوں کو جو غیب کی بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملائے اعلیٰ والے اپنے نیچے کے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسی طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان کے فرشتوں کو علم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے جہاں سے نیچے دنیا کی حد شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ جنات و شیاطین سن گن لینے کے لیے ادھر ادھر چھپے رہتے ہیں۔ ایک دو لفظ انہوں نے سن لیے اور ان میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں اور عاملوں سے کہہ دیتے ہیں اور وہ اس کو انسانوں میں مشتہر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بے شمار ستاروں کے شعلے بھڑکا رکھے ہیں کہ ایک تو اس سے آسمان کی زیبائش و آرائش ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تارا یعنی شہاب ثاقب ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اس کو آسمان میں برج بنایا ہے اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے زینت و آرائش بنایا ہے اور ہر راندہ درگاہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ چوری چھپے کچھ سن لے تو ایک چمکتا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اور ان کو ہر سرکش شیطان کا نگہبان بنایا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، وہ ہر طرف سے پھینک کر مارے جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے لازمی سزا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن یہ کہ کوئی اچک کر سن لے تو ایک دہکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو شیطانوں کے لیے پھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا
ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ فصلت آیت نمبر 12۔ اور ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو نگہبان بنایا ہے، یہ غالب اور دانا خدا کی تقدیر ہے۔ دنیا میں اس سلسلہ نبوت کا جو آغاز آفرینش سے جاری تھا اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا اور نوع انسان کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا جس کے بعد خاکدان عالم کو وحی و نبوت کی کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، ان کی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا، ملکوں کے شہنشاہیاں ہل گئیں، کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ گئے، سوما و کلیسا ویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ آسمانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا، مگر اس کو وہی دیکھ سکے جو دیکھ سکتے تھے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نورانی ستارے کے ظہور کی خبر ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لحم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، مگر بنی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔